السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم والسلطان الکریم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی قال رسول اللہ حسین منی وانا من الحسین۔ فی مقام ثانی انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ محکم واضح ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔ سر سے چادر چھن گئی پر نظر اٹھتی نہیں، سیدہ زینب تمہاری پردہ داری کو سلام۔ رات دن رہنا کھڑے بچھڑے ہوں کی راہ میں، سیدہ سکینہ تمہاری انتظاری کو سلام۔ رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں، رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں۔ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ محمد گل استو علی بوئے گل، محمد گل استو علی بوئے گل، بابت فاطمہ اندران بوئے گل، چو اترش برآمد حسین و حسن، معطر علا شد زمین و زمان۔ میرے پیارے ساتھیو، کل بھی پروگرام تھا اہل بیت اطہار۔ اہل بیت اطہار کا یہ عشرہ جو ہے یہ مختلف مساجد میں ایک ترتیب کے ساتھ منا رہے۔ علماء اپنے اپنے ذوق میں ہدیہ تبریک جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر ہزاروں معاملات، ہزاروں سلسلے، ہزاروں واقعات ہوتے ہیں، ہوئے ہیں، قیامت کی صبح تک ہوتے رہیں گے، مگر یہ ایک سانحہ عظیم جس میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پورا ایک شجر رسول اللہ کی راہ میں
مارا نہیں گیا بلکہ جام شہادت نوش کر گیا۔ یہ کہنا کہ مارا گیا نہیں، جام شہادت نوش کر گیا۔ پورا خانوادہ باقر العلوم حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار امام زین العابدین سید الساجدین کائنات کی جبینوں کو، سجدوں کو، جن کے سجدوں پہ ناز ہے، واقعات کربلا کے بعد آپ اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے، اپنے ہی حجرے میں جلوہ فرما رہے، آنسو بہانے کا زار زار اس واقعے کو یاد کر کے آنسو کا نذرانہ پیش کرنا، حتیٰ کہ یہ سلسلہ ہوا کہ آنکھیں جو تھیں ان کا گوشت رخساروں کا گل گیا۔ تو سرکار امام باقر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ ہر وقت آپ روتے رہتے ہیں، تو آگے کیا جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، گفت زین العابدین غم تازہ کر دی ہے پسر، کہ تو نے بیٹے میرے غم کو تازہ کر دیا ہے، اور وہ غم کیا ہے؟ تو نہ دیدی کربلا من دیدہ، تو نہ دیدی واقعات کربلا من دیدہ، تم نے کربلا کا واقعہ نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے۔ رفقا کا بیان کیا، ارشاد فرمایا کہ تو نے واقعہ تو دیکھا نہیں ہے۔ دشمنان ریگ صحرا لا تعد، صحرا کے ذروں سے بھی زیادہ دشمن تھے، جن میں تلے تنہا ایک مرد کامل، ہر حال میں کامل۔ تو کہا کہ تو نے نہیں دیکھا، دشمنان ریگ صحرا لا تعد، دوست دانے او بجزدہ ہم عدد، جو دوست تھے وہ جزداں کے عدد کے مطابق تھے، یعنی 72 تھے۔ تو اتنا بڑا ایک پورا کنبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، جامع شہادت نوش کر گئے۔ کس گھرانے سے، کل جہاں میں نے بات چھوڑی تھی، کس گھرانے میں پروان چڑھے، کہاں کہاں کس کس مقام پہ سواری کی، کہاں کا لباس پہنا، کس ماں کا دودھ پیا، کس باپ کے سینے سے چمٹے، کس نانا کے کندھوں پہ سواری کی، کن اپنے نانا کے غلاموں میں وقت گزارا، کہ سرکار عمر فاروق رضی اللہ عنہ مراد رسول، آپ کسی کام میں مصروف ہیں، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف لاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، بغیر اجازت کے اندر نہیں آنا۔ آپ نے مڑ کے دیکھا، فرمایا میں فارغ نہیں ہوں، پھر آنا، فارغ نہیں ہوں، پھر آنا۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ نواسہ رسول تشریف لے آئے، ان کی
یہ بات ہوئی کہ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میں فارغ نہیں ہوں، پھر آنا. بات کی آپ بھی واپس ہو گئے. جب سرکار عمر فاروق کو پتہ چلا، دروازہ کھولا، بے تحاشا پیچھے بھاگے، بھاگ کے جا کے پکڑا، کہا اے نواسہ رسول واپس جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ کی آواز میرے کان میں پڑی. تو آپ نے عرض کی ہے نواسہ رسول یہ بات جو تھی یہ تو بیٹے کے لیے تھی، آپ کے لیے کسی وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ ایک عقیدت کا عالم، اس گھرانے کا ایک فرد جس کی اتنی عزت، عظمت، توقیر. اور ذرا دیکھیں، بیش مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دہرانے سے لذت قلبی حاصل ہوتی ہے، انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے. اسی لیے ہم اوصاف حمیدہ بیان کرنے کے قائل ہیں. مسائل کی طرف ذرا تھوڑا سا کم ہمارا سلسلہ ہے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے منع کیا. عظمت اہل بیت کی، عظمت ان بیویوں کی، ان اولوالعزم خواتین کی جن کو سورج بھی دیکھ کے اپنی نظر بچا لے اور سورج کی کرن بھی شرما جائے، سورج بھی آنکھ نہ کھولے، بچ کے گزر جائے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک حجرہ جس میں صرف 3 نفوس قدسیات، ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، ہر عورت قبلہ مفتی صاحب بیٹھے پوچھے مسئلہ سے، ہر عورت ایج کی پابندی نہیں، جو باپ کے نکاح میں ہے وہ ماں ہے. غلط تو نہیں کہہ رہے ہیں، وہ ماں ہے جو باپ کے نکاح میں ہے. اولاد ہے اس سے نہیں ہے، اس سے باپ کے نکاح میں ہے. اولاد کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے ماں کے پاکیزہ دامن کو تار تار کرے، کیونکہ وہ ماں اس کے باپ کے نکاح میں، اور اس کے دامن عصمت کو تار تار کرنے والا اپنا ٹھکانہ بنا لے تو کہاں ہوگا. اور ساری کائنات کی مائیں ایک طرف، دنیا کی مائیں ایک طرف، سیدہ فاطمہ زہرا کی مائیں ایک طرف، ماں نہیں مائیں ایک طرف، اور ساری مائیں ایک طرف، سیدہ فاطمہ زہرا کی ماں ایک طرف، جو کہ خاتون اول تھی، میرے رسول کی رفیقہ حیات اول تھی، جس نے سب سے پہلے اس چیز کو پرکھا کہ جب نبی نے آ کے یہ کہا کہ یہ سلسلہ ہوا ہے تو سرکار بھائی صاحبہ نے لٹا دیا اور یہ کہا کہ آپ کو نوید مسرت ہو. بات لمبی سی ہے، اب تھوڑا سا مختصر کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے سیدہ فاطمہ کی ماں کی قربانی کی، ان کی سہیلیوں کو گوشت بھیجا. سیدہ فاطمہ کی ماں کی سہیلیوں کو گوشت بھیجا. اب ذرا یہ سوچیں، ہماری اماں کی سہیلیاں بھی تو ہوں گی، ہماری ماں کی سہیلیاں بھی تو ہوں گی، جسے افرین دے کہتے ہیں. مگر میں ماؤں کی بات کر رہا ہوں، سوچتے جانا کن کی بات کر رہا ہوں؟ ماؤں کی بات کر رہا. ماں ماں ہی ہوتی ہے. آنکھوں سے آنسو، اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو. اور ہوا کیا کہ آپ روتے ہیں، وہ تو بوڑھی عورت تھی،
ہم نوجوان آپ کے سامنے ہیں. اب میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ کتنا جامع جواب دیا کہ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ اس نے اس وقت مجھ پہ اعتماد کیا جب کوئی آدمی مجھ پہ اعتماد کرنے کو تیار ہے. اس نے اس وقت مجھے مال دیا جب مال دینے کو تیار کوئی نہیں تھا. اور اس وقت اس نے میرا کلمہ پڑھا جب میرا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. عورتوں میں سے خاتون اول سیدہ خدیجہ الکبریٰ، مردوں میں سے مومن اول سرکار صدیق اکبر، بزرگوں سے، نوجوانوں میں، بزرگوں میں، نوجوانوں میں مومن اول، منبع ولایت، مرکز ولایت، مولا کائنات. اب 3 نفوس کی بات کر رہا کہ ایک ماں، ایک باپ، عظمت ہے کہ اس گھر کی، اس ماں کی، اور ایک بیٹی، اور تو ہے ہی کوئی نہیں چوتھا. ایک حجرہ ہے، ایک چارپائی ہے، اس کے اوپر اللہ کے محبوب آرام فرما ہے. ایک کونے میں ماں بیٹی دونوں بیٹھی ہیں. اما عائشہ صدیقہ ہے، خاتون جنت ہے. جو بات بتاؤں گا پکی بتاؤں گا، کچی نہیں بتاؤں گا. چوتھا کوئی بندہ نہیں، کوئی بندہ نہیں. سید دو عالم نے مسواک طلب کی، علماء تصدیق کریں گے میری بات کی. سید عائشہ صدیقہ ام المومنین نے مسواک پیش کی. سرکار نے مسواک کا کونا پکڑا، فرمایا اسے نرم کر کے دو، چبا کے دو، چبا کے دو. سرکار ام المومنین نے مسواک چبائی، نرم کی، دھونے کی روایت کوئی نہیں ہے، مولانا ہے مفتی صاحب، پیش کر دی. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اسے دھو کے لاؤ، پیش کر دی. اور سرکار نے مسواک استعمال کی. آپ اشاق کیا کہتے ہیں، مؤدب کیا کہتے ہیں کہ میرے نبی کے ساتھ آخری سفر میں جو لعاب کے ساتھ لعاب لگا تھا وہ سیدہ صدیقہ. اب ذرا دیکھیں، ماں بیٹی جس سے شجر رسول چلا، دروازے پہ آواز آئی دستک ہوئی، بیٹی نے پوچھا ہے، ماں نے نہیں پوچھا. یہ تو کہہ رہا تھا نا کہ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے ہیں، میں سوچ رہا تھا وہ اسرائیل بھی نہیں آتا، بے اجازت اسرائیل بھی نہیں آتا. تقدیریں بدل جاتی ہیں، وقت تبدیل ہو جاتے ہیں، گھڑیاں ٹل جاتی ہیں، وقت کے دھارے تبدیل ہو جاتے ہیں. کون ہے؟ اب میری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ناقص عقل ہے، کمزور ہو، نہیں فورا تباہ ہو، یا یہ سمجھے کہ نہ سمجھ، کہ کہنے والا ہے تو فرشتہ ہے، فرشتہ، انکار کسی کو نہیں. وہ جس کے آگے آیا ہوا آج تک کوئی بچا نہیں. 2 واقعات ہیں، تیسرا اور ہے ہی کوئی. ایک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پالا پڑا تھا، تو جی مفتی صاحب، اور دوسرا یہاں آ گیا. اب جب بیٹی نے پوچھا، نبی کی بیٹی نے پوچھا، کون؟ کب گیا؟ اب کیا کہا کہ ایک اعرابی ہوں، ایک اعرابی ہوں، کہیں عرب کے گرد و روا کا رہنے والا. مسکن بدل دیا، یہی ہے عرب، مسکن بدل دیا، اپنی جنس کو بدل دیا. دو، اب نام بھی انسانی بتایا، مگر حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت وہی ہے جو ہے، نام بدلنے سے، اعرابی کہنے سے، بشر
بنتا نہیں ہے. گواہ ہے جی. کون؟ ارابی. اب بیٹی کیا کہتی ہے میرے رسول کی؟ بھاگ جاؤ، میرے باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اب یہ نہیں کہا کہ تو کون ہوتی ہے مجھے واپس بھیجنے والی. اب 72 وہاں شہید ہو رہے ہیں، جامع شہادت روز فرما رہے ہیں، جہاں ایک کو واپس کیا جا رہا ہے. بھاگ جاؤ. 1 2 3 مرتبہ یہ ہوا. آواز کان میں آئی تو آپ کے اور میرے نبی نے پوچھا، سوال کیا، جانتی ہو آنے والا کون ہے؟ یہ جرات نہیں ہوئی کہ اندر آئے. حکم آنا چلا گیا. جانتی ہو؟ واللہ عالم میں رسول ہے، اللہ جانے اور اس کا رسول کیا. آپ نے فرمایا ایک کونے میں ہو جاؤ، ایک کونے میں ہو جاؤ. آنے والا فرشتہ مرگ ہے، اس کے چنگل سے بچا کوئی نہیں. بات ربی ہے. اس گھر کا ایک چشم چراغ خانوادہ جس کے حکم سے بغیر اجازت کے عزرائیل آ نہیں سکتا. جنت سے جوڑے بن کے آئے. ایک بیری کا بوٹا، درخت، شجر جنت البقیع کو کونے میں ابھی چند سال میں وہ کٹا ہے. میرے خیال مان سے دیکھا ہوگا جب جنت البقیع کی کچی دیوار تھی، ایک کونے کو بتا نا، یاد آ گیا ذرا نظر دوڑاؤ. اس درخت کے نیچے، اس درخت کے نیچے ذرا تعلق دیکھیں، عقیدہ دیکھیں، عقیدت دیکھیں. چند معصوم بچے کھیل رہے ہیں جو غیر مکلف ہے. اب مفتی صاحب سے پوچھو غیر مکلف کی گواہی قبول ہے؟ غیر مکلف کی گواہی قبول نہیں. غیر مکلف ہے، معصوم ہے، اور اس کی کوئی بات، اس کا کوئی سلسلہ، وہ تو حد بلوغت کو ہی نہیں پہنچا. اب وہ معصوم نونہال نوخیز کھیل رہے. اتنے میں ایک اور بھی آیا اسی عمر کا، اسی ایج کا. جب ان میں داخل ہوا تو ان میں سے ایک خوبصورت بچہ شبیہ رسول، جس کی کائنات میں مثال نہیں تھی. آسمان کے ستارے توڑ کے لاؤ اور پھر ان کو جوڑو، پھر شبیہ تیار کرو، پھر بھی تیار کرو. وہ نوجوان نوخیز بچہ جس کی پیاری گردن پہ میرا رسول بوسے لے، جس کے ہونٹ چومے، گالوں کو چومے، اپنے سینے سے لگائے، محبت کی نظر سے دے. وہ چھوٹا بچہ آ گیا. اب جو پہلے کھیل رہے تھے ان میں سے ایک بچے نے کہا تو ہمارے میں نہیں آ سکتا، نکل جا یہاں سے. بھائی کیوں؟ میرا باپ جو ہے وہ تو وقت کا امیر ہے. کہا نہیں، بات جہاں سے. اب بڑا مشہور واقعہ ہے. کیا اللہ زبان سے کہا تو بھی ہمارا غلام، تیرا باپ بھی ہمارا غلام، تیرے باپ کا باپ بھی ہمارا غلام، بھاگ جہاں سے. اب وہ ننھا بچہ بھاگا، باپ کی بارگاہ میں پہنچا. اب ذرا عقیدہ دیکھیں کیا ہے جس کے پاس ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، تعلق اہل بیت کیا ہے، تعلق اولاد رسول کیا ہے، احترام اولاد رسول کیا ہے، یقین محکم کیا ہے. بچہ کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے غلام کہا، میرے باپ کو بھی غلام کہا. ایک قلم اور کاغذ دیا، جس کے اوپر کچھ لکھا کے لے آؤ، کچھ لکھا کے لے آؤ. اب وہ اس وقت پتہ نہیں پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے، مجھے تو پتہ نہیں ہے. کاغذ اٹھایا، اشارہ کر کے وہ جو کرنا تھا، کاغذ اٹھایا، اس کے اوپر لکھا کہ یہ بچہ جو ہے، یہ ساتھی جو ہے، یہ ہمارا غلام ہے، عبداللہ ابن عمر.
اور اس کا باپ جو ہے وہ بھی ہمارا غلام ہے. اور آگے بھی لکھ دیا. اب وہ کاغذ آیا تو جس کی غلامی کی گواہی اعلیٰ مقام کہاں جاؤ, کدھر کدھر سے گودی اٹھا کے لاؤ. وہ کاغذ اٹھایا, چوما, اسے تہہ کیا اور کیا فرمایا کہ یہ میرے کفن میں رکھ دے. کل جب میں بارگاہ رسالت مآب پہ پہنچوں گا تو یہ تحریر پیش کروں گا کہ تیرا وہ نواسا جس نے دین کی آبیاری کی تھی, جو ہر لحاظ سے افضل تھا, ہر لحاظ سے اعلیٰ تھا, اعلیٰ مقام پہ فائز تھا, اس نے یہ گواہی دی ہے. اور گواہی کیا لکھی ہے کہ یہ غلام ہے, اس کا باپ بھی ہمارا غلام ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا بغیر حساب کتاب کے جائے اور غلام جو ہے اسے حساب پوچھا جائے؟ یہ ممکنات میں ہے کہ مولانا صاحب آئے تو بغیر چیک کیے اندر آ جائے اور پیچھے غلام آئے تو میں جی چیکنگ کراؤ. یہ اس غلام کی توہین نہیں ہے. یہ جو مولانا گئے ان کی توہین ہے, ان کا غلام ہے, کاتب ہے, شیخ طریقت ہو, اس کے ساتھ خادم ہو, چیک نہیں کیا جائے گا. یہ ہے ایک عقیدہ اس کا جو میرے مصطفیٰ کا مرید نہیں ہے بلکہ مراد. مرید نہیں ہے, مراد رسول ہے. اور وہ نوخیز منبر پہ آقا کریم جلوہ فرما ہو, اہم مقام ہو, خطبہ دیا جا رہا. آپ کو خطبے کو یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب 2 خطبے دیتے ہیں, تو وہ خطبہ ہی اسی کو کہتے تھے جو واعظ و نصیحت ہوتی تھی. اس خطبے میں بھی دعائیہ کلمات ہی ہوتے ہیں. خطبہ دے رہا اور خطبہ بھی اللہ کا محبوب نبی آخر الزمان, خطبہ جاری ہے, سماعت کرنے والے صحابہ ہیں. اس وقت مسجد نبوی کی وسعت کتنی ہوگی, کتنے لوگ ہوں گے. اور ایک طرف نظر اٹھی سیدھے ہاتھ کی طرف. ذرا آپ توجہ کریں, آنکھیں بند کریں کہ منبر پر جب میرے اور آپ کے آقا نعمت جلوہ فرما ہوگا تو سیدھا ہاتھ کس سائڈ پہ ہوگا, اشارہ کدھر ہوگا, حجرہ سرکار بطول کی طرف سے. نولہاد آئے, گودی میں بٹھایا, خطبہ چھوڑ دیا, خطبہ چھوڑ دیا, چٹائی کے ساتھ پاؤں الجھا, خطبہ چھوڑ دیا, جا کے اٹھا کے گودی میں بٹھایا. اب منبر خالی, خطبہ جاری. خطیب غیب, خطبہ سماعت کرنے والے موجود. اور اتنا اہم کام چھوڑا, اٹھایا, دیکھا آقا و نعمت, آقا و مولا منبر پہ جلوہ فرما, گودی میں بٹھایا, خطبہ مکمل کیا. اب یہ سلسلہ کیوں ہوا, پوچھنے والوں نے پوچھا تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس بات کو یاد رکھیں. آج اس کے لیے میں نے خطبے کو چھوڑا ہے, اس کے لیے خطبے کو چھوڑا ہے. خود بھی منبر پر بیٹھا ہوا, اسے بھی منبر پر گودی میں بٹھا. کل میرے اس خطبے کے لیے, اس خطبے کو بچانے کے لیے قیمتی جان کا نذرانہ پیش کرے گا. اب مشہور روایات در روایات, کل آدھی بات کا چھوڑ دیا تھا کہ میدان کرب و بلا میں سفر ہوتا ہے. ذرا یہ بتاؤ کہ مولا مرتضیٰ کا پائے تخت جو تھا, مقام خلافت جو تھا, شہر کا کیا نام تھا؟ کیا اونچا بولو, کیا نام تھا؟ اونچا بولو. کوفہ. اب مفتی صاحب سے پوچھو کوفہ آباد کس نے کیا تھا؟
सरकार उमर फारूक ने कुछ एतबार था ही ना, तो अपना सब कुछ उठाया, गुफे में जाके बाल हो गए। उस करबला के मैदान से जहां आज भी उन जर्रों से एक महक उठती है, खुशबू उठती है जो मुअत्तर करती है। मेरी आंखों ने यह नजारा भी देखा है कि दमिश्क के अंदर एक पहाड़ एक पत्थर है जिससे पानी के कतरे गिरते हैं। मैंने अपने गाइड से पूछा ये कतरे गिर रहे हैं, उसने कहा ये तो सदियां बीत गई हैं, सदियां बीत गई। करबला का काफिला यहां बैठा था, करबला का काफिला यहां बैठा था। उनकी हालत दार पे हालत को देख के इस पहाड़ ने पत्थर ने आंसुओं का नजराना पेश किया था। आज तक ये पहाड़ उसी गम में रो रहा। मैं हल्फन आपको बात कहता हूं, बड़े वसूख से ये बात कहता हूं, वसूख से ये बात कहता हूं कि बड़े बड़े खानकाहों में हाजिरी दी, मगर वाहिद एक आरामगाह है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की, जिसके जरी के सामने जाकर किसी गर्दन में इतना जोर नहीं देता कि ऊपर उठे, मगर एक किसी तारीखदान का जुमला बड़ा आबे ज़रीन से लिखने वाला कि इस पूरी दास्तान से अगर सैयदा ज़ैनब के नाम को हज़फ कर दो तो ये दास्तान अधूरी रह जाएगी, ये दास्तान मुकम्मल नहीं होगी। और ये सारा कुछ जो कुछ हुआ, सारा कुछ कैसे मदीने को छोड़ा, कैसे मक्के को छोड़ा, क्या वहां पे दोस्त नहीं थे, मना नहीं किया गया होगा, एक नहीं दो नहीं पूरा कबीला, मगर ये क्या मामला था। उसमें एक इशारा टच करता हूं कि सरकार इब्राहिम ने क्या दुआ मांगी थी, जद्दुल अंबिया ने, मेरे मौला मैं अपनी ज़ुर्रियत आबाद करके जा रहा हूं, बगैर मौसम के इसको फल देना, मैं अपनी ज़ुर्रियत आबाद करके जा रहा हूं, बगैर मौसम के फल देना, खुला रिस्क देना। और एक और इशारा भी था, जहां पे सिलसिला नबूवत खत्म हो वो मेरे इस्माइल की औलाद से हो। गलत तो नहीं कह गया मुफ्ती साहब, इस औलाद से हो, इसकी औलाद से हो। आमीन हो गई, बात मुकम्मल हो गई। अब बेफिक्री हो गई, कितनी बेफिक्री हुई कि बगैर किसी फिक्र के अल्लाह के नबी ने छुरी उठाई और गर्दन पर रखी। मामला क्या था, पता था कि मैं तो पहले ही ये मनवा चुका हूं, ये बचेगा तो सारा कुछ बचेगा, ये बचेगा तो सारा कुछ बचेगा। अब क्या ये इल्म नहीं था कि रसूलुल्लाह जिसकी गर्दन के बोसे में मौला कायनात का घोड़ा, इमामुल औलिया का घोड़ा मैदान करबला में रुक जाए, घोड़े से नीचे उतर के सफर करे और उस मिट्टी को उठा के सूंघे। खुदा पूछ रहे हैं, आप फरमा रहे हैं ये वो जगह है जहां पे मेरा बेटा जो है उसका फैसला हो। उस मिट्टी का भी एहतराम किया, उस मैदान का भी एहतराम किया। एक रवायत अर्ज करके खत्म करता, रात का वक्त है, नौजवान आराम फरमा है, लाशें नहीं कह रहा, आराम फरमा है। गवाह जो हुए, शहीद जो हुए, गवाह है। अच्छा अगर गवाह मर जाए तो शहादत हो गई, मौलाना मुकदमा तो गया, गवाही मर गया, यही है ना। मुकदमा बड़ा नाजुक है और वो गवाह जो है वो फौत हो गया। अब उस मुकदमे का क्या बनेगा, मुकदमा तो गया। क़यामत की सुबह तक गवाह जिंदा रहेगा, शहादत देने वाला जिंदा रहेगा।
اور وہ موقع بھی زندہ رہے گا. گواہی کس کی تھی؟ کس کے لیے تھی؟ وہ بھی عبدالآباد تک قائم، اور جس نے گواہی دی وہ بھی عبدالآباد تک قائم. اب وہ نوجوان تھکے ہارے آرام کر رہے ہیں. ایک چادر جو زینب کے سر سے اڑی وہ 72 نظاروں کے کام آ گئے. اب روایت تھوڑی سی ہے کہ آواز کان میں آئی، وہ آواز کو بڑی عجیب تھی. اس سید زادی نے کیا کہا؟ آگے نہ آنا، تھکے ہارے یہ نوجوان آرام فرما. اب آنے والے نے کہا کہ بیٹی میں خود نہیں آیا، مجھے تیرے نانا نے بھیجا. خود نہیں آیا، مجھے تیرے نانا نے بھیجا. اس لیے بھیجا ہے کہ علی جا کے دیکھ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہوا، کیا معاملہ ہوا. آج میں کس ہے پاری نہ سمجھ میں آپ کو جا رہا، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا. یہ تو ہمارے دل میں تو یہ پاور نہیں ہے طاقت ہے. اب آخری بات، دربار یزید پلید میں ایک سر نہیں بہت سارے سر گھومتے تھے. جی مفتی صاحب، ایک سر نہیں، جامع امری میں بہت سارے سر پہنچے تھے، مگر امام کا سر بھی پہنچا. اب میں کس طریقے میں پہنچا؟ اپنی عقل کے مطابق کہ سر کو لے کے جایا گیا، جسم کو کیوں نہیں لے جایا گیا؟ جسم کو کیوں نہیں لے جایا گیا؟ سر لے جایا گیا. اور جب سر رکھا، تاریخ یہ کہتی ہے کہ عیسائیوں کا بہت بڑا ایک عالم وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ نواز رسول کا سر ہے. کانپنے لگا. اس کا ہمارے پاس ایک ہڈی ہے جس کی روایت کی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے گدھے کی ہے. ہم اس ہڈی کا بھی احترام کرتے ہیں. ظالموں، اس کے درمیان تو واسطہ ایک ماں کا ہے، ڈائریکٹ اس کا تعلق ہے. یہ کیا، اسے زمانہ کسی اور انداز سے ہدیہ تبریک بھیجے گا، اور تجھے زمانہ کسی اور انداز سے ہدیہ جائے نام کو تجھے بھیجے گا. نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھ دیا. اب سب سر رکھا گیا، جسم کیوں نہیں گیا؟ میں اپنے ذوق کے مطابق اس مقام پہ پہنچا کہ غریب نواز نے جی جو بات ارشاد فرمائی تھی، سردار ندار دست در دست یزید، سردار ندار دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین پناہ است حسین. اب جسم کو کیوں چھوڑا گیا؟ وہاں کربلا کی سرزمین پہ سب وہاں لے کر جایا گیا. میں سوچ رہا تھا اگر جسم پہنچ جاتا تو پھر اور معاملہ بن جاتا، معاملہ اور بن جاتا. سب تو پہنچ گیا، جسم نہیں پہنچا. جسم پہنچ جاتا تو معاملہ اور بن جاتا. کہیں ایسا نہ ہوتا کہ وہ پلید اس زندہ جسم کا ہاتھ پکڑ کے یہ برق نہ دیتا کہ زندگی میں تو نے مجھے ہاتھ نہیں دیا، آپ کو دیا ہے نا. زندگی میں تو نے مجھے ہاتھ نہیں دیا، آپ تو دیا ہے نا. سردار ندار دست در دست یزید، کہا زندگی میں نے تجھے ہاتھ دیا ہے، میں دنیا میں جانے کے بعد تجھے میں ہاتھ دیتا ہوں. اب یہ سارا معاملہ، سارا معاملہ واقعہ سب کو پتا ہے. 10 محرم کتنا نازک وقت تھا، پانی کا معاملہ تھا. آج بھی خراب کہ لہروں سے ایک آواز اٹھتی ہے، ایک ردم اٹھتی ہے. جو کبھی بغداد جانا ہو تو وہاں ذرا کھڑے ہو کے سننا. آج بھی ایک ردم اٹھتی ہے، اور وہ جو ردم کانوں سے ٹکراتی ہے
تو اس سے آہو فغاں کی آواز آتی ہے، آہو فغاں کی آواز آتی ہے۔ آج بھی سمجھ میں نہیں بات آتی، کہاں گیا علم، کہاں گیا، کیسا معاملہ، کیا صورت کہ اللہ اپنے بندے کو یہ طاقت دے کہ وہ پتھر کے اوپر آسا مارے تو پانی برآمد ہو، پہاڑ شک ہو جائے، پانی نکلے۔ ہزار کرامات موجود ہیں، ایک نہیں، مگر کیا یہ ممکنات میں نہیں تھا کہ فرات کا رخ بدل جاتا، پانی نکل آتا، چلی ہوائیں سنے مصلی بچھا ہوا ہے، امام علی مقام رات کو جلوہ فرمائے مصلی کے اوپر بیٹھے ہوئے، پانی بند، کہا مصلی کا کونا اٹھاؤ، جب مصلی کا کونا اٹھایا تو کہا یہ بڑا لذیذ پانی ہے، نیچے میٹھا پانی ہے، کہا سب کچھ ہے، قدموں میں کوثر ہے، مگر عمل نہیں ہے۔ وہ جو گواہی، وہ جو بشارت نانا حضور دے کے گئے، اسے پائے تکمیل پر پہنچانا، اسے اپنی منزل پر پہنچانا۔ میرے آقا نعمت نے کیا ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ دنیا کا نظام بدلتا رہے گا، حکومتیں آتی ہی ہیں، جاتی رہیں گی، زمانے بدلتے رہیں گے، مگر ایک سخت جملہ جو ہے وہ کسی نے کہا تھا شدت کے ساتھ کہ خون حسین کی قسم دنیا ہے کربلا کا نام، خون حسین کی قسم دنیا ہے کربلا کا نام۔ لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دے، لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دے، آج بھی اگر سے نیڑے پہ نہ چڑھا تو میں بات کرنا، مگر سب کچھ برداشت کیا۔ پورا کنبہ آج کرب و بلا کا وہ میدان تھا، میرے خیال مولانا صاحب نے دیکھا ہوگا، آج بھی بھرا پڑا ہے، مگر چند کھنڈر وہاں پہ نظر آتے ہیں۔ وہ جو محل تھے وہ کھنڈر بن گئے، نفرت کی طرف دیکھا جاتا ہے، نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، عجیب نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ بھائی کیا کھنڈر کیا ہے؟ یہ یزید پلید کا محل ہے۔ آج قبر کوئی نہیں، اور جو قبر کی نشاندہی ہے، شاید مولانا صاحب نے دمشق میں دیکھا ہوگا، جو قبر کی نشاندہی ہے وہاں پہ آج بھی گندگی کی بو آتی ہے، ہڈیاں جل کے راکھ ہو گئی، جلا دی گئی، مگر آج بھی وہاں سے گندگی کی بو آتی ہے۔ مگر میرے حسین جہاں بیٹھے تھے وہاں آج بھی خوشبو آتی، آج بھی خوشبو آتی، آج بھی سر یہ حسین۔ اب آخری بات، پتہ نہیں میں نے تو، میرا تو یہ یقین ہی نہیں ہے، میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ نانا جان کا دندان مبارک شہیدیں ٹوٹے، تھوڑا سا وہ رکھ جائے، خون کا قطرہ نیچے نہ گرے، اگر گر جاتا تو قیامت تک عظمت جو تھی وہ اس کی جو تھی وہ واجب ہو جاتی، مگر کربلا کے میدان میں یہ چسکے لگا لگا کے کہنا خون کی ندیاں بہہ گئی، ٹکڑے ہو گئے، یہ توہین ہے۔ اور پاکیزہ مذکورات کا نام دے کے کہ جی یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، کیا یہ عزت ہے یا یہ توہین ہے؟ یہ توہین ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جو صوفیاء کاملین کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دے کہ جنہوں نے اتنا کچھ کیا تھا نعوذ باللہ خاکم بدہن، انہوں نے پتہ نہیں کچھ اور بھی کیا ہوگا، اس لیے وہاں نہیں جانا۔ خیموں کو آگ لگ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، مگر یہ جو کچھ ہوا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اختیاری تھا یا غیر اختیاری تھا، بس بات ختم۔ معاملہ اختیاری تھا یا غیر اختیاری تھا؟ معاملہ اختیاری تھا، مگر اس کی رضا کے اوپر شاکر رہنا بڑا مشکل ہے۔ اب آخری بات کہ یہ نہ کبھی کہنا کہ امتحان تھا،
ابتلا امتحان نہیں، امتحان میں اور آزمائش میں فرق ہے، امتحان اور آزمائش میں فرق ہے۔ امتحان اوروں کا لیا جاتا ہے، آزمایا اوروں کو جاتا ہے، امتحان ان سے لیا جاتا ہے جو جانتے کچھ نہ ہو، کچی کلاس ہو جن کی، آزمایا ان کو جاتا ہے جو اپنے ہوتے ہیں، آزمایا ان کو جاتا ہے جو اپنے ہوتے ہیں، اور آزمانے والا پھر آزما کے دیکھتا ہے کہ بلا آزماؤں تو صحیح۔ اب آزمانے والا آزما رہا تھا، جس کے اوپر آزمائش تھی وہ اپنی آزمائش کے پورا اتر رہا تھا۔ قیامت کی صبح تک آنے والی نسلیں یا حسین یا حسین واہ حسین واہ حسین آواز آتی رہے گی، صدا بلند ہوتی رہے گی، آواز آتی رہے گی، واہ حسین واہ حسین واہ حسین، آواز آتی رہے گی۔ ابھی ایک اشارہ مولانا کر رہے تھے، کر کے ختم کرتا کہ دنیا کی مائیں نام حسین رکھتی ہے۔ ایک کتاب پرنٹ ہوئی تھی آج سے 40-50 سال پہلے، رشید ابن رشید اس کا ختم ہو گئی، رجسٹری بند ہو گئی۔ غلام مصطفیٰ زیدی کراچی والا جو تھا وہ لاہور کا ڈپٹی کمشنر تھا، جو کہ ایک قتل ہو گیا تھا ایک کیس میں۔ وہ جب اس کے پاس پہنچا یہ معاملہ، کوثر نیابی نے پہنچایا، تھوڑا سا یہ معاملہ اپورڈ ہے تو اس کی رجسٹری بند کی گئی۔ بڑے پردہ نشینوں کے نام ہیں آج جو ممبروں پہ ناچ رہے ہیں، ان کے آبا کے نام ہے اس کے اندر جنہوں نے اس کتاب کی تصدیق کی۔ آج بھی دکھ کا مقام ہے کہ کلمہ رسول کا پڑھے اور آل رسول سے بغض رکھے، آل رسول سے بغض رکھے، درود مصطفیٰ پہ پڑھے تو پھر آگے آپ کا لفظ حذف کر دو تو کہو گے درود مکمل ہو گیا، درود مکمل نہیں ہوگا۔ اب آل کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا پھر کبھی سے۔ اب کیا کہا گیا کہ جی شہزادوں کی جنتی، میں نے جمعے کو کہا تھا نا کہ ایک جگہ پہ میں نے ایک چیلنج کیا تھا، ایک کو مولانا صاحب نے کہا جی شہزادوں کی جنتی، میں نے ثابت کیا۔ اب بابا کو مجھے بلایا گیا، میں نے بھی ایک حوصلہ چھوڑ دیا تو وہ صحیح سمجھ لو۔ میں نے کہا چلو ایک بات کرتے ہیں کہ میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ اب پھر انہوں نے بلایا تھا، وہ بیچارے تو پریشان ہو گئے کہ یہ بابا کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا جی میں بھی اسے تسلیم کرتا ہوں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، مگر چلو ایسے کرتے ہیں، ایسا کر لیتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ایک شہزادہ وہ پسند کر لے گا، ہم پسند کر لیتے، ایک شہزادہ وہ پسند کر لے گا، ہم کر لیتے۔ ہم نے تو شہزادوں کو پسند کیا ہوا ہے، اب جو رہ گئے شہزادہ سے وہ پسند کر لیں۔ اپنی اپنی پسند ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی فکر ہے۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ حسین کو یاد رکھنے والے حسین بھی زندہ، قیامت کی صبح تک حسین کو ماننے والے بھی زندہ، حسین کے ساتھ پیار کرنے والے بھی زندہ۔ اس گھر کا فرق جس کے متعلق اعلیٰ حضرت ہدیہ تبریک پیش کریں کہ تیری نسل پاک نہیں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کا۔ آج بھی آل سادات کی رگوں میں وہ خون آج بھی دوڑ رہا ہے۔ اب تو سائنس نے بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے، ٹائم نہیں ہے میں آپ کو بتاتا کہ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے، کس مقام پہ پہنچ چکی ہے۔ یاد رکھیں، آج سے گر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گی۔ سناؤ گے شبیر کا غم تو سیدہ دہرا دعا کرے گی، چھوڑ کر سب جھوٹے راہبر آؤ امبر علی کے در پر، امام گربو تراب ہوگا قبر کی مٹی حیا سے۔ یہ میرے رسول کی آل ہے، یہ میرے رسول کا خانوادہ ہے، یہ شجر رسول ہے۔ اب ایک بات کر کے ختم کرتے ہیں کہ ان پورے 72 آدمیوں میں سے نفوس قدسیہ میں سے ایک بچا تھا جو بیمار تھا۔ مولانا یہی ہے، سب کو پتا ہے، ایک بچا تھا اور وہ بھی بیمار۔ وہ بچا کیوں تھا؟ وجہ کیا تھی؟ اسے کیوں چھوڑ دیا؟
ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے؟ شہادت بھی دلوائی اور اس خاندان کی بقا کو بھی رکھا، ضروریت کو باقی بھی رکھا۔ اب ایک بچہ جو بیمار تھا، اب وہ جو ایک بچہ اس کی لاکھوں کی تعداد میں اس کی اولاد ہے، لاکھوں کی تعداد میں۔ کوئی مسجد جا کے دیکھ انگلینڈ کی جہاں میں آلے سادات نہ ہو، کوئی سیدنا بیٹھا ہوا ہو، پاکستان میں کچھ شہر گھوم کے دیکھو، وہ گاؤں دیہات دیکھو جس میں سیدنا ہو، میں تو کہتا ہوں وہ آباد گاؤں ہی نہیں ہے جس میں سیدنا ہو۔ سید گاؤں کی رونق ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے گاؤں کی۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ جس کے اتنے بچ گئے تھے اس کا کیا ہوگا؟ وہ بہت مسافر تو نہیں تھا نا، اور اس کی بھی تو کوئی اولاد ہوتی نا۔ ایک بچہ تھا، لاکھوں کی تعداد میں اولاد ہے، مگر یاد رکھو راستہ وہ جو حسین کا، راستہ وہ جو صحابہ پاک کا۔ کتنا احترام کیا، کتنا ادب کیا، کتنا معاملہ کیا، اور کتنا قریبی رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ، جو بیان میں نہیں کر سکتا، تاریخ گواہ کہ کتنا قریب رشتہ تھا، کتنا معاملہ تھا، کتنا سلسلہ تھا، کس ماں سے تعلق تھا جس ماں کے لیے حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر گئے، یا رسول اللہ آپ کے خانوادے کا بڑا حسین ایک نوجوان ہے، دنیا کائنات جسے علی کہتی ہے، شیر خدا کہتی ہے، حل عطا کہتی ہے، اگر اس خاتون جنت کی نسبت کر دی جائے تو بہتر رہے گا۔ تاریخ گواہ ہے۔ اور میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ وقت دے دو۔ جب وقت آیا تو سرکار نے فرمایا مبارک ہو، وہ جو پیغام لائے تھا وہ میں نے بھی قبول کیا ہے، میرے اللہ نے بھی قبول کیا۔ اور پھر علی کا ولیمہ، گفٹ، تحفہ جو سب سے پہلے پیش ہوا تھا وہ سرکار عثمان بن نورین نے پیش کیا، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ وہی علی کی زرہ تھی جو نبی کرم میں خریدی گئی تھی۔ تاریخ گواہ ہے اس چیز کی، ایک طرف خریدی، دوسرے انداز سے پھر وہی گفٹ کر دی، اور ساتھ کیا کہا کہ اے علی یہ تیرے جسم کی زرہ ہے، یہ تیرے جسم پہ ہی سچی ہے، ادھر ہی سجتی ہے، ادھر ہی کی ہے۔ تو ساتھیوں، اللہ کریم محبوب کریم کے صدقے میں ہمیں ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا نازک وقت، کتنا نازک گھڑی، اس وقت نازک میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا، جبکہ چھوڑنے کے انداز تھے، قضا ہو سکتی تھی، مگر باپ کی قضا نہیں ہوئی تھی تو بیٹے کی کیسے قضا ہوتی؟ باپ کی قضا نہیں ہونے دی تھی تو بیٹے کو کیسے قضا ہوتی؟ وہ سجدے کو مکمل کیا، ادھورا تو میں نے کہتا مگر سجدے کو مکمل کیا، اور نماز کو نہیں چھوڑا، آخری وقت بھی نماز میں۔ اللہ اکبر، باتوں سے باتیں نکلتی جائیں گی، گھڑی بھاگتی جائے گی، رات گزرتی جائے گی، یہ محبت بھرا قصہ نہیں ختم ہوگا۔ آپ کبھی سوچے تو صحیح، ایک طرف تو حسین کی غلامی کا کلامہ گلے میں ڈالا ہوا ہے، واہ حسین واہ حسین کر رہے ہیں، مگر بوقت آخری ذرا تو دیکھیں کہ سر سجدے میں ہی تھا، اور درس کیا دیا کہ وہ فکر نہ کرنا، اس سجدے کو نہ چھوڑنا۔ آج مسجد مرثیہ ہاں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، اب جمعے کو تو وال ٹو وال خلقت ہو، اور جب نماز ظہر کا ٹائم آ جائے تو 7 آدمی مسجد میں ہو، 9 ہو جائے، 10 ہو جائے، کیا یہ جمعہ ہی فرض ہے، باقی کی نماز فرض نہیں ہے؟ مسجدوں کو آباد کرو، اپنے گھروں کو سجدہ ریزیوں سے آباد کرو، اپنے گھروں میں چادریں بچھاؤ، مصطفیٰ کریم پہ درود پڑھو، ذکر حسین کرو، سال بھر گھر میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، سال بھر میں کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔